اگر جوڈیشری اتنی زیادہ سینسٹائز ہو گئی ہے پبلک ایشوز کے اوپر، تو ہم نے بارہا ان کے سامنے مسئلہ اٹھایا کہ یہاں پر جو فوجداری عدالتیں ہیں اس کوریڈور کے اندر انہوں نے عدالتیں لگائی ہوئی ہیں کہ جہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ لیٹیگنٹس تو اپنی جگہ، خواتین کے لیے وہاں پر گزرنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں پر جج صاحبان جو ہیں وہ اپنی اپنی پسند کے کمروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جہاں پر جوڈیشری کمروں کے اوپر لڑتی ہے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمیں پبلک کا درد اٹھائے؟ تو یہ اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں، کیسز کے فکسیشن کے ایشوز ہیں جن کو ہم بارہا جوڈیشری کے سامنے اٹھاتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ وکالت نامے کے اوپر ہاؤس نے 2 بار اس کو اپروو کیا کہ وہ جو وکالت نامے والا ایشو تھا، ابھی تک اس ایشو کے اوپر ہماری بار کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ یہاں کی تاریخ ہے کہ جب ججز کے اوپر شب خون مارا جاتا ہے، جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو یہ بار کی طرف دیکھتے ہیں، اور بار نے ہمیشہ غیرت کا مظاہرہ کیا، بار ہمیشہ آئین اور قانون کے اوپر کھڑی رہی، اور بار ہمیشہ ان طالع ازماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی رہی، اور یہ ججز دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بار اور وکلا ہی آ کے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ پبلک کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے اس وقت ملک کا نظام، آپ کے سامنے ہے کہ مشکوک واقعات پہ جس طرح سیاسی عمل کا اور سیاسی کارکنوں کا استحصال ہوا، اس میں جوڈیشری ان کی سہولت کار بنی رہی، ان قوتوں کی سہولت کار بنی رہی کہ جو اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالی، بلکہ آئین تو یہاں پر ہے ہی نہیں۔ بالکل ابھی ٹھیک بات ہوئی کہ ماشاء اللہ پلس لگا ہوا ہے آپ کے ملک کے اندر، اس وقت ہائیبرڈ نظام ہے، اور اس نظام کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اگر جوڈیشری ٹھیک ہوتی، اگر یہ انسانی حقوق کا تحفظ کرتی، جو خواتین کی حرمت پامال کی گئی گھروں میں جا کے، اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بنا ہوتا، اگر اس کے اوپر کوئی بات کی جاتی، تو آج ملک کے حالات اور ہوتے، آج اتنی مایوسی نہ ہوتی۔ ہمارے وکلا، ہمارے نوجوانوں کے چہروں کے اوپر جو اس وقت مایوسی ہے، پورے ملک کے اندر جو مایوسی ہے، اور یہ جو ترجمان حکومت ہے، یہ نگران نہیں، غیر قانونی ترجمان حکومت جو دندناتی پھیر رہی ہے ہر طرف، تو یہ ایسا نہ ہوتا اگر جوڈیشری مضبوط ہوتی۔ تو آپ کو اب 2 صرف واقعات آپ دیکھ لیں ابھی جو پچھلے ہفتے میں ہوئے۔ ایک تو میں مذمت کرتی ہوں سینٹ کی اس قرارداد کی جو انہوں نے کورٹ کے حوالے سے پاس کی، شرم آتی ہے ہمیں۔ یہ جوڈیشری کہتی ہے کہ یہ ہم جمہوریت بچا رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے کہ آج سینٹ آپ کا قراردادیں منظور کر رہے ہیں؟ ہم شدید مذمت کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ایوان سے، ہم سینٹ کے ان لوگوں کی اور اس قرارداد کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں جو کورٹ کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح ایک پٹیشن آتی ہے، اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کوسہ صاحب نے وہ پٹیشن کی سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ پٹیشن تھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے، انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ۔ اب پہلے انہوں نے ریاستی اداروں نے، آپ کی خفیہ ایجنسیز نے چلایا بلوچستان کے اندر، باقی آپ کے قبائلی علاقوں کے اندر، کبھی دہشت گردی کا جواز بنا کے جس طرح وہ واقعات رقم ہوئے ظلم اور بربریت کے، اس پہ ریاست کو معافی مانگنی چاہیے اور ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اس کے باوجود اس کا دائرہ کار ایکسٹینڈ ہو گیا، اب یہ سیاسی لوگوں کے، ہمارے وکلا کے گھر تک انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ پہنچا، اور ہماری سپریم کورٹ نے اس پٹیشن کے اوپر اعتراض لگا دیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جمہوری ریاست دستور نامنظور، جمہوری ریاست دستور نامنظور، جمہوری ریاست دستور کے قوانین کے کانسٹیٹیوشن کو ہم رد کرتے ہیں، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور ہماری مزاحمت جو ہے وہ جاری رہے گی۔ چیف جسٹس صاحب نے ایک کمیشن بنایا اس کو فیض آباد دھرنا کیس پہ، بہت اچھی بات ہے، زبردست، اور وہ کمیشن ISI چیف کو بھی بلا سکے گا، سابق وزیر اعظم کو بھی بلا سکے گا، آرمی چیف کو بھی بلا سکے گا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر مشکوک واقعات پر ایک کمیشن بن جاتا، کیونکہ صرف وہ نہیں ہے جو دھرنا کیس کے پیچھے تھی، یہ بھی ہے یہ جو آج آپ کے بنیادی انسانی حقوق کو پاؤں تلے روند رہی ہے،
اسٹیبلشمنٹ یہ آج بھی ہے. اسٹیبلشمنٹ کسی ایک یا دو چہرے کا نام نہیں, یہ اس نظام کا نام ہے جس کی پرورش کرتے ہیں یہ اداروں کے سربراہ آ کے, چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. تو یہ وہ آپ سب اسٹیبلشمنٹ کے نظام کے خلاف لڑیں, اور یہی ہم سپریم کورٹ سے چاہتے ہیں کہ آج کے آمروں کے گریبانوں پہ آپ ہاتھ ڈالیں. آج ہماری خواتین جو جیلوں میں پڑی ہیں, ایک ضمانت ہوتی ہے, 15 کیس مجھے پتا چلا ان کے ان خواتین کے اوپر 15, 9, 7 اور کیس ڈال دیے. تو یہ پہاڑ صاحب کی بیٹی ادھر موجود ہے, ہم کل عدالت میں گئے اور پہاڑ صاحب, اب دیکھیں ان کے کیس کی ایک مثال لے لیں کہ پہاڑ صاحب کا جو کیس ہے وہ 9 مئی میں اسلام آباد تھے, اس کی ویڈیوز ہم نے دی. آج جب انہوں نے جلسہ کیا اپنی پارٹی کے لیے چھوٹی سی کارنر میٹنگ کی, تو اس کے اوپر جا کے 7 ماہ بعد ان کو یاد آیا کہ یہ ہم نے FIR درج کی ہوئی ہے 9 مئی کی, اور اس شریف آدمی کو اور اس کی فیملی کو گھر میں توڑ پھوڑ کی اور ان کو ادھر رکھ لیا. تو سپریم کورٹ یہ کمیشن بنائے. بے شمار لوگ آ کے شکایات کرتے ہیں کہ ان کے گھروں میں جا کر CCTV فوٹیجز موجود ہیں. سپریم کورٹ ان لوگوں کو بلائے, ان کے نام خفیہ رکھے کیونکہ خواتین کی حرمت کا معاملہ ہے, اور ان سے سوال کریں, اور پھر ان پولیس والوں کو یا ان کے پیچھے جو ہیں ان کا احتساب اور ان کو سخت سزائیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق. اور آخر میں کہ پاکستان سے جب بنا تھا تو اس وقت بھی ایک نظم لکھی تھی امرتا پریتم نے, کیونکہ وہ ایک نفرت دیکھتی تھی, اس نے ایک تقسیم دیکھی تھی, اور آج ہم ایک تقسیم دیکھتے ہیں جو عوام کے اندر اور ان ریاستی اداروں کے اندر ہے. ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, یہ بری طرح ہار گئے ہیں, کیونکہ جتنی نفرت اب ان لوگوں کے لیے عوام کے اندر ہے, جتنی نفرت, کتنے بھی, اس کو اگر آپ نے اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اور عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑے گا. میں امرتا پریتم کی نظم کے چند اشعار جو اسی نفرت کی وجہ سے, اسی نفرت کو میں ایک زبان دینے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. اج آکھاں وارث شاہ نوں, اج آکھاں وارث شاہ نوں کتھوں قبراں وچوں بول, تے اج کتابے عشق دا کوئی اگلا ورکا کھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین, اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں وارث شاہ نوں کین. اٹھ درد مندہ دے دریا, اٹھ ویکھ اپنا پنجاب, اج بیلے لاشاں, اج بیلے لاشاں وچیاں لہو لہو چناب. اج سبے قیدو بن گئے حسن عشق دے چور, اج کتھوں لے آئیے لب کے وارث شاہی کھور. غزہ کی صورتحال پہ مذمت کرتی ہے پاکستانی ریاست کی کہ وہ پھر طاغوتی قوتوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہ انہی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ویٹو کیا, 3 بار کیا. اور اس وقت جو انسانیت سوچ سلوک غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, مجھے بہت افسوس ہے. اور پاکستانی ریاست کا جو ٹاؤٹی کا کردار ہے بین الاقوامی قوتوں کا, وہ ہمیشہ کی طرح افسوسناک ہے.